الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب آل محمد الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وناصر نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي ولي ذات صلوات الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزة مني صلوات دعا ہے ایام فاطمیہ دا واسطہ پاک بی بی دے دکھی ایام دا واسطہ پاک بی بی دے دکھے پاسے دا واسطہ کریم اللہ جتنے مومن قدم قدم چل کے آ گئے انہاں دی عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کریم اللہ ہر قدم تے گناہاں دی بخشش اور درجات دی بلندی عطا فرما کریم اللہ اس پاک محفل وچ بہانا ثواب ہے فضائل سننا محمد وآل محمد دی تعلیمات حاصل کرنا اور وقت انہاں تے عمل کرنا کریم اللہ اس تمام عبادت طفیل ساڑے والدین ساڑے مرحومین دے درجات بلند فرما بلخص شہداء اسلام شہداء شام لبنان فلسطین پارا چنار مکتب تشیع دے جتنے شہداء ہیں تمام دے درجات عالیہ نو مزید بلندی عطا فرما کریم اللہ بانیان فرش اعلیٰ سادات و مومنین سادات برادری کھانا برادری جنہ جنہ نے اس محفل و مجلس کسی بھی ذریعے تعاون فرمائے تمام دے رزق حلال برکت اور تمام دے مرحومین
مومنین دے درجات کو بلندی عطا فرما۔ دنیا ظلم و جور نال پورے ان لبنان تو بعد فلسطین تو بعد شام دے اندر دوبارہ مسلمانہ اور مومنہ دے قتل دا بازار گرم ہو گئے۔ کریم اللہ اس جنگ دے اندر اہل بیت دے منن آلیانو فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما، اور دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، بالاخص انہاں دشمنان دے سردار امریکہ و اسرائیل نو نیست و نابود فرما۔ کریم اللہ حجت خدا یوسف زہرا دے ظہور دے نال اس کائنات دے اندر امن پیدا فرما۔ سالینہ مجلساں اپنی عبادات تو اپنی ذمہ داریاں تو امام زمانہ دے ظہور دے حوالے میں اتنی ذمہ داریاں بڑھ دیاں، وہ ساریاں ذمہ داریاں سمجھ کے اس نو بخوبی ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے، بیماراں دی شفایابی واسطے، بے گناہ قیدیاں دی رہائی واسطے، مسافراں دے سفر بے خطر واسطے، اور عالم اسلام دی کامیابی واسطے، دشمنان اسلام دی نیست و نابودی واسطے، بالاخص حجت خدا دے ظہور استعجیل واسطے، جنہ زبانہ نال آمین آکھینے اس زبان دے نال عظمت جناب سیدات صلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرجہم۔ نہایتی واجب الاحترام سادات و مومنین، عاشقان جناب سیدہ، محبان جناب سیدہ و حسنین شریفین و اولاد زہرا، قسمت دا سکندر ہے وہ بندہ جس بندے دے دل وچ اللہ نے اپنی توحید دا کلمہ، اپنی رسالت دا کلمہ اور اس دے نال نال ولایت دا کلمہ اس دے دل وچ رکھا ہے، اور اس دی زبان تو اقرار کروا کے اس نو اہل بیت علیہ السلام دا محب بنایا ہے۔ ساری گفتگو ایسا کہ گزشتہ محفلاں مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، پتہ اس دے نال توسل اہل بیت تے چل رہی ہے، اور 6 دن دی گفتگو دے بعد ایسا ارادہ کیتے با تھوڑا جیا اج موضوع نو بدلیا جاوے۔ اس موضوع دے نال ایک اور شک نکل دی ہے۔ عرض کیتا ہے جو بعض بندے جدہ بندہ اہل بیت دا وسیلہ دین دے یا اہل بیت دی شفاعت دی گل کر دے تو وہ اس نو شرک دے نال تعبیر کر دیں، جبکہ گزارش کیتی ہے جو اللہ دے حکم دے مطابق کسے بندے نو اپنا سفارشی بنانا شرک نہیں ہے بلکہ خالصتاً توحید ہے۔ جو اللہ خود قرآن اچ بیاد ہے جو روز قیامت جنہوں میں اجازت دے ساں او میرے حضور سفارش کرن دا حق رکھ دے۔ خود اساں علماء کو لو کئی مجلساں سال چھوندیاں اسے مقام تے اساں سن دیاں جو اگر قرآن دے نال تمسک رکھسو تو قرآن دی اتنی طاقت ہے جو قرآن کئی بندیاں دی شفاعت کرسو۔ وقت اساں سن دیاں اہل بیت نال تمسک رکھسو تو اہل بیت شفاعت کرے سن، حتیٰ کہ کوئی بندہ زیارت امام حسین تے ٹر ونجے، جیسا کہ آیت اللہ جعفر شستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ دے اندر روایت لکھی، جڑا بندہ مظلوم کربلا دی زیارت تے ٹروین دے نا انہوں کو عام محب نہیں رہندا، اللہ انہوں اے درجہ عطا فرمائیں دے جو وہ بندہ روز قیامت 100 انہ بندیاں دی شفاعت کر سکتے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہو دے۔ لوگ اہل بیت دی شفاعت تے شک کر دیں، معصوم فرمائیں دیں جو امام حسین دا زوار بھی شفاعت کل سی بارل خودی بھی شرط ہے، اس دی زیارت دی بھی شرائط ہیں، اور اس نو زیارت نو باقی بھی رکھنا چاہیے۔ اے نہ ہوئے جو پہلے نماز پڑھتا ہے تے زیارت کرن تو بعد ہن چھٹی ہو جاوے جو ہن میں تے گناہ میرے اپنے کیے بخشینے میں تو روز قیامت بندیاں بخشوانے نہیں، یہ اس نو باقی بھی رقصی اس نو مقام ہے۔ وقت فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالی
صالحین نو اکھے سی جو تساں جدوں مرضی شفاعت کرو میں تہاڈی شفاعت قبول کردا اللہ عالم دین دے بارے ہے کہ عالم دین نو جڑے وہ شفاعت دا حق ہو سی حتیٰ کہ بعض روایات ہے کہ حافظ قرآن بندہ اپنے خاندان دے 40 افراد دی شفاعت کرن دا حق رکھتا ہے لہذا کوشش کرو جتے ماشاءاللہ آپ دینی ہو سارا سال علماء بلیندے ہو اپنے اندر اپنی اولاد دے اندر نسل دے اندر عالم دین بھی پیدا کرو تو حافظ قرآن بھی پیدا کرو اسی تے نہ رہو با ہر پلے جس ٹل لوڑ ہوئی فون کیتا فلانے شاہ صاحب آ کے مجلس پڑھ جاؤ فلانے قاری صاحب آ کے تلاوت کر جاؤ اے ساریاں چیزاں ثواب رکھ دیاں پر شفاعت اس کرنی ہے جڑا تہاڈی نسل جو حافظ قرآن ہو جائے لہذا شفاعت جدا ایک حافظ قرآن کر سکتے جدا قرآن کر سکتے جدا عالم دین کر سکتے جدا ظاہر امام حسین شفاعت کر سکتے وقت اہل بیت بدرجے اولا حق رکھتے جو بندے دی شفاعت کر یہ توحید ہے اچھا شرک کتھے ہوندے شرک اوتھے ہوندے یا شرک نہ آکھو دا ویسے ایک بندہ معیوب سمجھے جو میں غیر کو منگا اس غیر تو مراد وہ ہے اس دی مدد ہے جس تا اللہ نے حکم نہ دیتا ہوئے اور بندہ اس کو اپنا ذریعہ قرار دے یعنی جڑا بندہ وہ شاید ہی طاقت نہیں رکھتا یا رکھتا ہے لیکن اللہ دے جو یا میرے کو لو مانگ یا جنہ نو میں انتخاب کیتا ہے انہاں دا ذریعہ اختیار کر سے تا میں تیری سفارش قبول کر سکتا ورنہ خود خدا فرمائندا ہے کہ میں پسند کرتا بندہ میرے کو لو منگے انہاں طریقے نہ جڑے میں طریقے دسے اور میں اپنی پچھلی مجالس کے اندر مختلف طریقے دسا چکے ہوں بندہ صحیفہ سجادیہ دے ذریعے دعا منگے بندہ دعا عہد دے ذریعے دعا منگے بندہ اہل بیت علیہ السلام دا واسطہ دے کے دعا منگے لیکن جنہ دا اللہ نے حکم نہیں دیتا غیران دے ذریعے اللہ کو لو منگنا یا کوئی کام کرانا اے معیوب ہے وہ دے بارے اللہ فرمائندے تے میرے تو توکل نہیں کیتا میرے ہوتے تو بھروسہ نہیں کیتا اور قرآن ایک سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد پہ فرمائندہ ہے جڑا بندہ میرے اتے بھروسہ کر لوے جڑا آکھے جو میرے واسطے اللہ کافی ہے میں رحمان اس واسطے کافی ہو گئے بسم اللہ چلو آج تھوڑا جیا پہلے میں اہل بیت دے قصیدے پڑھتا رہا آج میرا دل ہے تو اللہ دے نبی دا قصیدہ سنا ذہن چ رکھنا موضوع توکل علی اللہ اللہ دے توکل کرنا اللہ دے غیر یعنی جس دی اللہ نے اجازت نہیں دیتی اس دے دروازے تے نہ وجنا اے خالصتاً توحید ہے علماء نے لکھے قصص الانبیاء دے اندر اور انبیاء دی تاریخ دے اندر کہ جدا حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو کے قید خانے چلے گئے تحق دیارے دو نویں قیدی قید خانے چ داخل ہوئے او جدہ راتی سلتے سویرے اٹھے تا پریشان انہاں کے جو بار ہوندیاس خواب ویدیاس اپنے علاقے دے جی میں دستور ہے لوگ مولانا نو فون کر دیں قبلہ صاحب خواب ویکھے سان دسو خواب اچھا ہے یا برا ہے ایدہ آپ کو اسی کیا کرنا ہے ساڑھے واسطے احتیاط کیا ہے انہاں سوچیا با اگر بار ہوئی ہاں کسی اپنے دین دے وڈے کو لو پوچھ لوی ہاں کسی رہنما کو لو رہنمائی لے لوی ہاں ہن ایتھے خواب ویکھے کون ہے جڑا ساڈے خواباں دی تعبیر دس انہاں نے قیدیاں تے نظر دوڑائی انہاں قیدیاں چ انہاں نو ایک قیدی بڑا شریف اور پرہیزگار نظر آیا اس قیدی دا نام ہے حضرت یوسف اللہ دا نبی انہاں جدا ظاہراً حلیہ ویکھیا تقوی ویکھیا پرہیزگاری دی جھلک آئی جو ایک کوئی خاص خدا دا بندے انہاں دعا صلاح کیتی جو اپنے خواب دی تعبیر اس سے بندے کو لو پوچھتے ہیں اور اللہ نے علماء نے جو لکھے اللہ نے حضرت یوسف نو جڑے معجزے عطا کیتے ہیں انہاں جو ایک معجزہ ہے ہا جو حضرت یوسف خواباں دی تعبیر دا علم رکھتے ہیں وہ دو کولا بیٹھے سلام دعا حال احوال پوچھن تو بعد انہاں کے سرکار ویکھے خواب اس بندے بھی ویکھے تے میں بھی ویکھے سان لگ دے تسا مہذب ہو شریف ہو اہل علم ہو
اہل بصیرت ہو یقیناً تساں ساڈے خواب دی تعبیر دسا سکتے ہو۔ حضرت یوسف نے فرمایا دسو کہ خواب ویکھیا نے؟ او ایک آکھیا جی میں ایک خواب ویکھے جو میں سر دے اتے روٹیاں چاہی ودا تے اس دے اتے پرندے اس نو چونجا مار کے کھاندے پہ۔ اساں اپنی پنجابی چاہتے ہیں جھاٹ مار دے پہ، جھاٹ مار کے او وچوں تروڑ تروڑ کے لئی ویندے۔ دوجی آکھیا جی میں خواب ویکھے جو میں انگوراں دا رس نچوڑدا پہ۔ حضرت یوسف نے جڑا پہلا بندہ ہا جس نے خواب ویکھیا اس دی طرف ویکھیا کہ تو جو سر تے جڑیاں روٹیاں چاہیاں او دی تعبیر پیا پوچھ دیں تا اس دا تعبیر اے ہے جو تو جدا قید خانے چو نکل ویسے تینو صلیب تے چڑھایا ویسی اور صلیب دے اتے ہی تو راسیں لٹکیو یا ہوسیں اور اللہ دی کائنات دے پرندے تیرے مغز نو بوٹیاں کر کر کے کھاندے رس۔ وہ بڑا پریشان، انہوں نے نہ پتہ ہے اللہ دا نبی ہے۔ وہ جد اپنے خواب دی تعبیر ویکھی ہو سا کیا میں نے خواب آئی کوئی نہیں، میں تو مذاق پیا کریں گا، میں نہ آئی کوئی نہیں، میں مذاق پیا کریں دا اس پر ہر جائی حجت خدا دے نال مذاق چنگا نہیں ہوندہ۔ اس جد آپ کہنا میں نے خواب آیا ہی کوئی نہیں، میں تے مذاق پیا کریں دا اسی وقت حجت خدا نے فرمایا آئی یا نہیں دا میں نہیں پتا، لیکن جڑا میری زبان ہی جو نکل گیا وہ ہو کے رسی گیا۔ میرا میں دس چھڑے ہے نا وہ ہو کے راسی، اور تساں کتاباں پڑھ دیو تفسیراں پڑھ دیو وہ دینال وہ کچھ ہویا۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ ساڑھے معاشرے چھکے عجیب تھوڑا جا تربیت دی کمی ہے، ایسا بعض دفعہ مذاق کر دیں ہاں، لیکن ایسا مذاق دی لیمٹ کراس کر رہنے ہیں۔ اسلام میں ویسے مذاق ہے بھی جائز نہیں، مزاح جائز ہے، مذاق جائز نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا کیا کریں دیں آپس سے مذاق چلو مومن مومن دا مذاق ہے، یہ بھی گناہانے کبیرہ جو مومن مومن دا مذاق اڑا میں، لیکن ایسا آج کل تھوڑا جا حد کراس کر رہے ہیں، ایسا پاک ہستیاں دا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، ایسا نماز دا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، ایسا مسجد دا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، ایسا قرآن ایسا مولانا حضرات دا بھی مذاق اڑانا۔ اگر گل تلے تک ران دی تے شاید گزارا ہو بہنگا، لیکن اتے جا کے گزارا نہیں ہوندہ۔ جو کو جڑا بندہ اللہ دے کسے نمائندے دی توہین کر دے دراصل وہ خدا دی توہین کر دے۔ جس طرح اس نے آکھیں کہ میں مذاق کیتا، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا مذاق کیتے یا سچا کہ ہن ہوگی۔ اسی طرح کسے بندے نے مولا علی علیہ السلام دی گل میں مذاق ہی ٹالیا۔ علماء فرمانے جدا خیبر فتح ہویا، نبی دا ایک قافلہ مولا علی نال خیبر فتح کر کے نکلے اتھو، واپس آندے پہ ہن ایک مقام تے یہودی عورت نے اپنی سازش دے مطابق بکرے دی بڑی ران بھنی، او دے وچ اس ملایا زہر، او زہر ملا کے اس نے حضرت زہرا دے پاک باب رسول خدا دے اگے پیش کی۔ یا رسول اللہ تساں ہو اللہ دے نبی، تساں ہو مہمان، اتھو گزرتے پہ آؤ، میرا دل کیتا ہے جو میں اللہ دے نبی دی خدمت کراں، لہذا میں ایک بھون کے تواڈے اگے لے ہن اس مقام تے ویکھنا ہوندے، نبی دی محفل دا بھی خیال کرنا پوندا ہے، نبی دے عہدے دا بھی خیال کرنا ہوندہ ہے، لیکن روایت آتی ہے جدا وہ بھنے ہویا ظاہری گل ہے جنگ دے تھکے ہوئے لوگاں بکرے اٹھ پہلے مکا بیٹھے ہیں، بعد پتے والی گل آ گئی ہے پتے کھا کے گزارا تے کھجوراں کھا کے گزارا، لہذا ہونا جدا بھنی ہوئی ران ویکھی تا ہونا وچوں ایک صحابی ابن معرور جس بھج کے اس نو کھانا شروع کر دیتا، لیکن تاریخ آدھی ہے اے جڑا ابن معرور ہے یہ مزاج ہے، یعنی تھوڑا جیا ہس مزاج ہے، ہس کھیڑ گل ٹال چھڑدا ہے، جدا اس کو کھانا شروع کر دیتا تے امیر کائنات ویدے پیان، امیر کائنات نے فوراً فرمایا ابن معرور
اللہ دا قرآن آدھے رسول نالو سبقت حاصل نہ کرو. اگر رسول شروع نہیں کیتا تو شروع کر دیتا ہے. ان وہ مزاج عادت ہے وہ آدھے یا علی کے کرا میں نے پتہ ہے جو رسول جیسا سخی کو نہیں ہونا میں نے روکنا کوئی. میں تا کھان شروع کیتے ہونا میں روکنا کوئی نہیں. یا علی وقت فرمایا یہ ادب دے خلاف ہے جو اللہ دا رسول شروع نہ کرے اس تو پہلے شروع کر دے بھی. اس نے دوسرا جملہ ابن مارون نے کہ یا علی میں نے پتہ ہے میں جدے کلو کھاندہ پیا ہو نہ کنجوس ہے نہ بخیل ہے. وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے. اے وقت بھی نہ رکیا تو سن چپ کر جو یا غور نہ سن دے پہ ہو یا سمجھ کو نہیں پہ ہو. سمجھ آؤں نہیں پہ ہے آؤں نہیں پہ ہے. محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ گرمیاں دی مجلس اس واسطے بندہ چپ کر دے میں شاید گرمی لگی. سردیاں ہی بندہ آدھے چلو ٹھاڑ لگی. یہ جڑی درمیان والی ہوندی ہے نہ ٹھاڑ ہوئے تو نہ گرمی ہوئے جنہاں ہوئی دا موسم میں کدی بندہ آدھا یا پکا چلا لینے بات کدی آدھا بندہ جیسی کھا لینے. ایدھے خطیب یہ سمجھے لگتا سمجھنا نا آؤندی پہی بنا تو سردی ہے بس ٹھاڑ لگی نہ تو تانچو بیٹھیں تو یا گرمی لگی ہوئی نہ تانچو بیٹھیں. بارہ تو سا ماشاءاللہ میں تو جانتا تو سمجھ جان دیو بڑی توجہ اور خلوص دنال چھوڑ دیو اور ساری دیار و نمج سنتے تجزیہ بھی کر دیو کہ پڑھیا تکے دیتا تکے نہیں دیتا. اور یہ مجلس کا مقصد بھی ہے مجلس ہوندی یوں ہے جدے بندے نو سنن والے نو پلے کوئی نہ کوئی شے پوے. بارلو سا کہ جی نہ بخیل ہے نہ کنجوس ہے میں تو دا پیا کھانا ہون جدا اس نے کھانا جاری رکھیا نا. امیر کائنات نے فرمایا ابن مارور اس واسطے نہ پیادا وہ بخیل ہے یا ہو سکی ہے میں تا اس واسطے پیادا ہو سکتے ادھے اندر کوئی نقصان یا زہر شامل ہوئے تا رکھیں دا پیا کیوں جو جس شین رسول ہاتھ لا چھوڑے وہ دے زہر دا اثر ختم ہوئے. اگر رسول پہلے کھا لیندے وقت سان بھی پتہ ہوندہ بھائی دے وچ کوئی نقصان علی شے کوئی نہیں. بہرحال مولا علی رکیندے رہے لیکن وہ لانگری سان بھی کئی بار یاد درانم صبر کرو لا بیسی کیا آرام نہ لطیا جان پتہ نہیں اگلی پلیٹ آنی ہے یا نہیں آنی. وہ بہرحال اس ٹائم لگا رہا مولا علی فرمیندے رہے ہو سکتے ہی دے وچ کوئی نہ کوئی نقصان والی چیز ہوئے تا نقصان پہنچ منجے. تاریخ آدھی ہے وہ زہر علی لقمے تا پہنچنا ہا وہ صحابی اللہ نو پیارا. ابن مارور کی دے ہو گیا اللہ نو پیارا ہو گیا. غسل و کفن کر کے جدا جنازے واسطے رسول خدا دے سامنے لے آئے. کافی ٹائم گزر گیا ہاں میت شیعت تیار کر دیا مہمان آ دیا. جدا میت تیار ہو کے سامنے آیا ان لوگ منتظر ہیں جو رسول خدا جنازہ پڑھاون. لوگاں دیا نظرہ رسول خدا تے رسول دیا نظرہ صحابہ دیا صفان تے. ایجی میں سامی بیتے پہ ہونا یا ٹائم ہو گئے بندے بھی آگئے مولوی اور جنازہ کیوں نہیں پہ پڑھیں دے. وہ سارے آگے یا رسول اللہ کے پہ دیو فرمایا ویدہ پہ تو سارے ہو میرا علی کوئی نہیں. سارے نظر پہ ہوں دیو میرا علی نظر نہیں پہ ہوں دا ہونا کہ علی ہو کسے مومنہ دے مسلمانہ دے کام واسطے خدمت واسطے علاقے تو باہر گئے لہذا وہ عمل اچھ دیر سویر ہو سکتی ہے. شریعت حکم میں جنازہ دیر نہیں کرنی چاہیے لہذا تسا بسم اللہ پڑھو تا جنازہ پڑھاؤ. سرور کائنات نے فرمایا جدہ تی علی نہ آوے میں اس دا جنازہ نہیں پڑھیں گا. جدہ تی علی نہ آوے وہ ہو رہا جنہ بڑے بڑے کام علی تو بغیر کر لے. لیکن سرور کائنات دسنا چاہتے ہیں جو علی دی عظمت کیا ہے انہاں کہ یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہ پہ پڑھیں دے شریعت حکم ہے. اور بھی فرمایا نے میت میں انتظار نہیں کرنا چاہیے جلدی دفن ہونا چاہیے. میت تیار ہے جنازے دا انتظار پہ ہوندے تو سا انتظار علی دا پہ کر دیو. او گئے دور ہو سکتے پہنچن ہو سکتے نہ پہنچن. فرمایا میں آپ نہیں رکیا ادو جنازہ آئے ادو جبرائیل آئے مناد ہے جو رحمان پہ دے اللہ دا حبیب جدن تی علی نہ آوے جنازہ نہیں پڑھو.
تھوڑے جو نکان چاہے جو تو سا ہولی ہولی بیدار ہوندے پہ باقی ایک خاص گل ہے انہاں کہ جی مولا علی دا ہونا ضروری ہے ہن رسول خدا نے فرمایا اس نے مولا علی دی گل نہیں منی جائیں تائی مومنہ دا امیر معاف نہ کرے میں نبی نو حکم ہے اس بندے دا جنازہ نہ پڑھایا جائے انہاں کہ جی مذاق کیتا تو سوے دے پہ وہ مذاق کیا ہی ابن معرور مذاق کرن دا آدھی ہے مذاق کیتا ہون جڑا جملہ فرمایا وہ قیمتی ہے فرمایا اسی واسطے تا جنازے دا انتظار پہ کرتے ہیں جو مذاق کی چاہ کیاس اگر دل دے نال علی دی نافرمانی کرے ہا نہ جنازے دی ضرورت ہوئے ہا نہ ادھے پلے کوئی عمل باقی رہ بنے ہا فرمایا دا عمل بالکل خاک ہو جاوے ہا وقت فرمایا جڑا بندہ امیر کائنات نے فرمایا جڑا بندہ رسول خدا نے فرمایا جڑا بندہ امیر کائنات کی نافرمانی جان بوجھ کے کرے توہین جان بوجھ کے کرے اگر اس دے اعمال زمین تو لے کے آسمان تک ہومن اللہ سارے عملہ نو ضائع کر چھوڑیں دے وقت فرمایا او بندہ اگر زمین تو لے کے آسمان تک سونے اور چاندی رائے خدا چ دے وے او دے دیون دا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جدوں تائی میرا علی نہ آوے نا تو اس بندے اتے دعا نہ کرے میں اس بندے دا جنازہ رک گئے جدا رسول خدا رک گئے پچھلی پارٹی بھی رک گئی تھوڑی دیر بعد مولا علی سامنے آئے مولا علی جدا آئے تصفہ چنی دیا رہیاں جا بندی رہی رسول خدا دے بالکل قریب آکے میت دے کھول آکے رسول خدا دے سامنے امیر کائنات نے دست دعا بلند کر کے فرمایا رحمان تو جانتا ہے ابن معرور تہجد گزار ہا شب زندہ دار ہا روزہ دار ہا میں علی دعا پہ منگتا اس نورہ خدا چ معاف فرما چھو اس نے اپنی رحمت نازل فرما ہون جدا مولا علی نے 2 دفعہ دعا فرمائی اسی وقت رسول خدا بجائے اس نے جو جنازہ پڑھیں دے بلکہ روایت الفاظ رسول خدا صحابہ لے پاسے موڑ کے فرمایا میں نو قسم اس پاک پروردگار دی جس دے کنٹرول دے وچ میں محمد دی جان ہے اگر میری شریعت دے اندر مومن مسلمان دا نماز جنازہ واجب نہ ہوئے ہا علی دی اس دعا دے بعد ابن معرور نو نماز جنازہ دی ضرورت کوئی نہیں اتنے علی دعا کر چھوڑے اس دے انتے نماز جنازہ دی لوڑ کوئی نہیں بات جنازہ پڑھایا بات دفن کیتا جدہ دفن ہو گئے دفن کر کے رسول خدا اٹھن نا بات صحابہ نال نال ران دیان وید ران دیان ثواب جو اتنا ہا ان کی جو مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں لوگ جنازہ پاڑ کے گھر آوے ہیں جڑے گھر دے 4-5 افراد ہیں وہ تھے باقی رہ ہیں قبرستان لیکن صحابہ شوقین ان ثواب دے پورا عمل وے دے مجمع ڈھیر سارا جدا اٹھے قبر تو دفن کر کے بعد فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا جدا ابن معرور دی روح اس زمین تو آسمان علی پاسے اٹھی ہے آواز قدرت آئی میرے ملائکہ پہلے آسمان تو لے کے 7ویں آسمان دے سارے ملائکہ حتیٰ کہ حوران جنت غلمان جنت نو حکم ہوئے کہ اپنی ڈیوٹی چھوڑو فوراً اس کا استقبال کرو کوئی عام نہیں پیاندہ بلکہ رسول خدا اور علی دا محب پیاندہ اور نالی فرمایا نالی رسول خدا نے فرمایا ہے میرے صحابہ یاد رکھنا علی دی دعا لین دی کوشش کرو علی دی بدعا تو بچو اگر کسے بندے کو زمین تو لے کے 7ویں آسمان تائیں نیکیاں دا ڈھیر ہوئے لیکن اگر علی بدعا کر چھوڑے اس بندے دے پلے کوئی شے باقی نہیں رہا اور نالی فرمایا اگر کسے بندے کو لے اتنے ہی گناہ ہو من لیکن اگر علی راضی ہو کے دعا منگے اللہ اس بندے دے اپنی رحمت دا سایہ کر چھوڑے لہذا کہ موضوع آئی کوشش کرنی چاہی دیئے مذاق حجت خدا نال نہیں ہونا چاہی دا اس جدہ حضرت یوسف نے تعبیر دسی اس بے کیا بیت بے نقصان ہی چاہیے اجی میں ایسا استخارہ کریے تھے اگر غلط آوے تو آتے کیوں نہیں کرایا مقصد تا ہو رہا کرنا جے بھائی شب کر لو اپنا کام بات استخارہ کراؤں دی ضرورت ہی
کیا ہے تو اپنے دل دی کر دی ہے. یاد ہے جی مولانا صاحب تاریخ ویکھ کے دکھایا کیڑی چنگی ہے, کس دے اندر شادی کرنی چاہیے, کس دے اندر نکاح کرنا چاہیے. تے جو دس چھڑی اہل بیت دے ایام دے مطابق بعد وچ وقت سوچے دے رہن یار اے نہیں ٹھیک فلانی بدل لنے تہاڈی اپنی مرضی ہے, لیکن کم از کم دین دے معاملے وچ مذاق نہ کرو. سکے جی میں تے مذاق کیتا ہا, لیکن جڑا دوسرا ہے اس نو دسیا تو جڑا انگور نچوڑدا پیا ہے. فرمایا تین اللہ آزادی دے سی گیا, آزادی دین تو بعد اللہ تینوں ایک مقام عطا کر سی. اس پوچھا کیڑا مقام؟ فرمایا تو اپنے وقت دے بادشاہ دے واسطے ساقی بن سے, انہوں تو میوے پیش کر سے, انہوں تو پانی پیش کر سے, انہوں تو شربت پیش کر سے. تیرا محل وچ بڑا بادشاہ دے درباری تیرا بڑا مقام ہو سی. تینوں ساقی حکمران ساقی بادشاہ دے لقب نال بلایا ویسی ہو, بڑا خوش ہویا. تے جداں انہاں دی قیداں چھٹیاں تے ونجن لگے تے وہ جڑا بندہ جدوں تعبیر دسی آئی نا, تو بادشاہ دا قریبی ہو سے, او دا ساقی ہو سے, او دا خدمت گزار ہو سے, انہوں پانی دے منالا ہو سے. جدوں ونجن لگا تے حضرت یوسف آکیا ویندا پہ ایک میرا بھی کام کر چھڑے سے. اس آکیا جی کیڑا؟ اس آکیا تو ہن وانج کے ہو جانے بادشاہ دا قریبی, اور قریبی بندیاں دی گل زیادہ سنی دیئے, لہذا تو حق میں وقت کے سفارش کریں جو ہوتے ایک نوجوان ایک جوان قیدی ہے, اس نو رہا کر چھوڑ, اس نو رہا کر چھوڑ. ایک چلا گیا, اس نے وعدہ کیتا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کے واسطے میں جا کے حق میں وقت حکمران نو اکیسا جو سفارش کرو, لیکن شیطان نے انہوں بھلا دیتا. اور ویسے ہی جدا بندے دے اوکھے وقتاں جو چنگے وقت آویں تے بڑے بڑے بندے اپنا پچھلا سارا کچھ بھول ویندے. وہ جدا آزادی ملی, جدا نو مقام مرتبہ ملیا, وہ بھول گیا کون قیدی تے کون تعبیر دسن والا تے کون یوسف. ایک دل حضرت یوسف زندان وچ پریشان لگدا ہے, وہ بندہ بھول گئے, اس میرا پیغام بادشاہ تک نہیں پہنچایا. یہ وہ پریشانی دی عالم ہے. حضرت یوسف سچین دے پیان جو اللہ نے حضرت جبرائیل نو بھیجا, پاک پروردگار دی آواز آئی اے میرا یوسف نبی ایک گل دسا, جڑا تو خواب ویکھیا ہا جو تینوں چاند اور ستارے اور سورج سجدہ پہ کریں دن, او خواب تین ویکھیا ہا یا میں رحمان وکھایا ہا؟ میرے اللہ تو پاک پروردگار ہے, وہ تا تو وکھایا ہا. وقت فرمایا یوسف میرا نبی ایڈ سا تیرا بابا اتنے بھیراواں چو تیرے نال زیادہ محبت کردا ہا, تیرے والد دے دل وچ اے محبت تو پیدا کیتی آئی یا میں پیدا کیتی؟ میرا تو اور بھی آنا اے تو پیدا کردا رہے یہ محبت. حضرت یوسف نے عرض کیتا پاک پروردگار تو کریم ہے, بے شک تو محبت پیدا کیتی ہے. وقت فرمایا جدہ تینوں بھیرا اس کھوئی سٹ گیا جتے نیرے نیرے کوئی آبادی موجود کوئی نہیں, اس اندھیرے کھوچ کوئی نہیں, جڑا تیری نصرت کرے ہا, تیری مدد کرے ہا, تیری آواز سنے ہا. اس کھو دے اندر نجات دی دعا تو آپ تام تعلیم لئی آئی یا میں رحمان تینوں تعلیم عطا کی تھی. کریم اللہ تین سکھائیے, تین میں وہ دعا پہنچائیے. اچھا اس بیابان اس تک کوئی نہیں ہوندہ, اس بیابان دی پریشانی دی عالم اچ منتظر آئیں جو کوئی مدد مل ونجے. اس بیابان دی اندر اس کھو والے پاسے قافلہ تین ٹو رہا یا میں ٹو رہا؟ یا اللہ تو سن ٹو رہا. فرمایا جدہ کھوچو نکل آیا ہیں وقت عزیز مصر دے بادشاہ دے دل دے اندر تیری محبت تین پیدا کی تھی ہے یا میں پیدا کی تھی؟ رحمان نے بھی تین پیدا کی. اچھا جدہ وہ موقع یاد کر جدہ ایک عورت اسے گھر دی تینو بند کر لیا ہا, جالی دروازے انو تالا لا چھوڑیا ہا, تیرے کل فرار دا کوئی رستہ موجود کوئی نہیں, لیکن تو کنڈ کر کے دوڑ گیا ہے. انہاں چالی دروازے جنہیں بند ہن انہاں دا تالا تروڑ کے پاک دامنی دا ثبوت تین دیتا ہا یا تالے اساں تروڑے. رحمان میں تو بڑا ناقص ہاں, میں تو بڑا کمزور ہوں. وہ جالی دروازے آپ پہ کھلے,
اور رحمان میں طاقت نس رکھدا او تو کھولے ود رحمان نے فرمایا جدہ الزام لگ گیا جدہ وہ اپنی گفتگو تے اپنے اس موضوع تے پکی ہو گئی ہے جو میرا قصور کوئی نہیں بات ایک معصوم بچے کھولو جڑا بول نہیں سکتا تیری عصمت و پاکیزگی و پاک دامنی دی گواہی تیں دیتی آئی یا میں دیوائی پاک پروردگار یہ بھی تس نے کیتا بات فرمایا یوسف اے زندان اچ تو آئے یا میں کھلے فرمایا تیں اپنی مرضی نہ لائیں میں نہیں بھیجیا تو خود فرمایا میرا رحمان میں پسند کرنا اس نالو میں نو قید خانہ بہتر ہے تو آپ قید خانہ منگیا وقت قید خانہ مل گئی جدہ میں خدا تیرے بارے تیری محبت والد دل پیدا کر سکتا تینو خود تو بچا سکتا تینو زلیخہ دے مکر تو بچا کے تالے تروڑ سکتا تینو عزیز مصر بنا سکتا وقت اس بندے نو سفارش کیوں کریں دارے جرا اتنا کچھ کر سکتے تینو قیدہ چچو آزاد نہیں کرا سکتا تو کیوں جو اس بندے نہ اپنا وسیلہ بنائے اس بندے تے تو امید رکھیے میرے تے توکل نہیں کیتا فرمایا یوسف 7 سال اور قید خانے گزارنے پہنچنے کتنے سال؟ بات تاریخ آدھی ہے وہ اللہ دا نبی 7 سال قید خانے چ رہا لیکن ساڑھا یہ عجیب مزاج ساڑھا کام ہوندہ پہ ہوندہ یا صحاب غیران لے پاس سے ٹور کے ونجا چھڑ دیا دراصل خدا دی طرف سزا ہوندی ہے لیکن بعد ایسا پشمان ہوندے رہنے یار کام تھوڑا جیا بس رہ گیا پتہ نہیں کہ بدبختی بنیا ہوندہ بلا کر رہی دراصل خدا تو توکل چھوڑ کے کسے غیر دے دروازے تے آ گیا غیر کو لو امید رکھ لئیے منع ہے خدا تو امید رکھو یا انہا تو جنہ دے بارج خدا نے اجازت دیتی ہے خود اسی واقعہ دے اندر یہ جنہی پوری کہانی ہے جس نو سورہ یوسف آدھے ہو جدہ حضرت یعقوب نبی بیٹے دی جدائی دے اندر پریشان اور جدہ حضرت یوسف نو باقاعدہ حکمرانی مل گئی بادشاہ بن گئی تو سا تفسیرہ کی پڑھے ہونتا ایران نے اللہ انہوں سلامتی انہوں نے توفیقات خیر اضافہ کرے انہوں پرانی واقعات نو بالکل آسان بنا کے فلم دی صورت پہنچا چھوڑے تاکہ بچہ بھی استفادہ کر سکے جوان بھی استفادہ کر سکے ان تو پوری فلم تھوڑے ذہن وچ گھومنی چاہیے جڑے جڑا میں واقعہ پردہ پہ ہونا آسان بنا چھوڑے تو سب کیا ہو سی جدہ حضرت یوسف نو حکمرانی مل گئی جدہ بنیامین آئے جدہ باقی بھیرا آئے تا طریقے نال حضرت یوسف نے بنیامین نو رکھ لیا تے باقیاں نو جدہ باقی بھیرا واپس گئے اور جا کے دسیا جی بیران تا چوری کر لئیے بیرانو نہ ڈک چھڑے جی بیرانو بادشاہ سلامت نہیں ہون دیں دے اسی وقت حضرت یعقوب نے اپنا قلم دوات منگا کے خط لکھیا عزیز مصر نو اور او دے اندر آکیا جو میں اگے ہی ضعیف ہو چکیا ایک بیٹے دی جدائی دے اندر لہذا ایک دوسرا بیٹا جس نو میں ویک کے تسکین حاصل کرداس میں تینو گزارش پیا کرے نا میرے اس بچے نو چھوڑ دے چھوڑ جدہ اے نامہ لے کے ٹور پہ بندہ قاسر ٹور پہ بھیرا ٹور پہ جا کے عزیز مصر نو بھی کہہ سنگے فوراں اللہ نے حضرت جبرائیل نو حکم دیتا میرا جبرائیل وانج میرے یعقوب نو مل اور میرے یعقوب کو لو پوچھ تینو جڑا مقام عصمت مقام نبوت کہیں عطا فرمائے حضرت جبرائیل نے ہوا کہ سوال حضرت یعقوب کو پوچھیا رحمان پوچھتا پہ تو انہوں عصمت و نبوت لہو دکھیں عطا فرمائے انہاں کہ جی تو ساں عطا فرمائے خدا نے عطا فرمائے پاک پروردگارو دا تین دیتے وقت فرمائے جو اے تیرے پتر نو تیرے تو جدا کہیں کیتے پہلے
یوسف نو کہیں جدا کیتا رحمان تو ہی بہتر جان دے اچھا کتھے کرنا ہے پریشان کتھے کرنا ہے خوش کتھے کرنا ہے وقت فرمایا جدا سارا کچھ میں کر سکتا وقت عزیز مصر اگے گزارش کرن دی ضرورت ہی کیا ہے متوجہ ہو گئے جو میں کیتی بیٹھا اصل دا خیر سو درخواستاں لکھ کئی منڈی ودیاں والی دشیاں جڑا منکر ولایت ہے جڑا شیعہ دا دشمن ہے جڑا قتل و غارت پاکستان دے اندر کرا رہے پارا چنار تے حملے کرا رہے لیکن ساڈی سلام دعا ہے اسا وقت بھی اپنے پتر دی نوکری واسطے او دیاں جوتیاں ودے چاہیے سانو خدا تے یقین نہیں سانو مولا علی تے یقین نہیں سانو اہل بیت تے یقین نہیں سانو اس دشمن خدا و اہل بیت تے زیادہ یقین یہ تھوڑا جا سوچنا بعض جملے میرے سخت ہوندے لیکن یہ معاشرے دی حقیقت ہے ایسا اپنے مطلب واسطے نہ ویندے جو ایسا خدا دے دوست کول ویندے پے یا خدا دے دشمن کول ویندے پے اہل بیت دی ولایت دے اقرار کرنے والے کول ویندے پے یا ایسا کتے کہ ہاتھ جا کے جوڑ دے پے جڑا اہل بیت دا بھی دشمن ہے خود جناب سیدہ دا بھی دشمن ہے جدا آکھیا نا جدا تھارا کچھ میں کر سکتا وقت انہوں گزارش کیوں کیتی ہے وقت فوراں متوجہ ہوئے اور متوجہ جدا ہو گئے اپنی اس پاسے وقت فوراں توبہ کیتی میرے اللہ میں استغفار کرنا واقعا میں چاہیدہ ہے جو میں تیرے اتے جڑا یقین کر رہا تیرے اتے یقین کر کے تیری طرف رجوع کر رہا لہذا میں یعقوب اپنی اس قامت معافی پیا منگدا فوراں رحمان نے فرمایا جبرائیل وانج میرے اس عزیز نو آکھ تیری معافی قبول ہو گئی ہے تو بنیامین دی سفارش پیا کرتا ہے نا میں رحمان اس دے بدلے جڑی تو معافی مانگ لئی ہے میں رحمان بنیامین بھی واپس کرے سا میں یوسف بھی واپس کرے سا میں تیری اکھاں دی بینائی نو بھی واپس کرے سا جنا بندہ متوجہ ہو جاوے نا جو واقعا میں جھکنا ادھے آئی تے جھک منگنا ادھو آئی تے مانگ کدائی ہورو بیٹھا اتھے معصوم فرمیندین اتھے قرآن پیا فرمیندے اتھے رحمان پیا فرمیندے جدا متوجہ ہو کہ توبہ کر لے سے نا تیری وہ مشکل بھی حل کرسا اور یہ پچھلیاں تو بھول گئے اساں وہ بھی مشکلہ حل یہ بہت بڑی فضیلت ہے خدا تے توکل کرنا اور خدا تے بھروسہ کرنا اور یہ بھی روایت ساڑی کتب دے اندر موجود ہے جدا روز قیامت آسی نا کچھ بندے ایسے ہو سن جنتیاں وچوں جنہوں پر ملے ہوئے ہو سن اور پران دے ذریعے جڑے او پرواز کر دے ہو جنت دے دروازے تے پہنچ رہے سن باقی دے ٹور کے میں نے لیکن انہاں بندہ جڑے او مومن ہو سن انہاں کہیں تے میں نے پران دے ذریعے پرواز کر کے ویسن معصوم دی روایت ہے جدا وہ پوچھ سن جنت دے دروازے تھے اتھے جنت والے ملائکہ پوچھ سن اے بندے خدا اے پرا دے ذریعے آئے ہو تو انہوں پتہ ہے میزان عمل تے گئے ہو یا کوئی نہ ہو گئے حساب کتاب جتے ہوندہ پہ آتے گئے ہونا کی سان کے پتہ ہونا کہ جی سان کوئی نہیں پتہ سا ہو تو کوئی نہ گزرے ملائکہ وقت پوچھے اچھا اے دسو جتے پھلے سرات آئی اور لوگ باری باری گزردے پیان کچھ اوکھے پہ گزردے ہیں کچھ ڈھاندے پیان تھے کچھ تھوڑی تیزی نال گزردے پیان او تھے گئے ہو یا کوئی نہ گئے ہو نہ کیا نہیں دی ایسا ہوتا بھی کوئی نہ گئے نہ سا حساب کتاب والی جاوے کیے نہ ہی پھلے سرات اساں ویکھیے اساں سدھے سدھے جڑے راہ آیا کوئی مشکل ہی نہیں آئی تے انہاں پران دے ذریعے جنت وچ آ گیا وقت انہاں پوچھیا دوزخ ویکھی نے انہاں کیا نہیں سرکار جڑے راہ چ اساں آیا نہ اوتے پھلے صراط آئی نہ اوتے حساب کتاب آئی نہ اوتے کوئی دوزخ دا نام و نشان آئی اساں تا ایتھے آ گیا وقت ملائکہ چوتھا سوال اے کرے سن اے دساؤ دنیا چ عمل کیڑا کردے رہ گئے ہو جیڑا بھی تکڑا بندہ ہوئے اس کی تھو تلک نہیں لگے حساب کتاب دینس پھلے صراط دے وینس دوزخ ویک کے ہونس لیکن تو سائے ترے اوکھے مقام ویک کے بغیر اتو آ گئے ہو ذہن کہا جڑا موٹر وے تو آئے انہوں کے پتہ جام کیش ہے انہوں کے پتہ سپیڈ بریکر کیش ہے اے کیڑیاں نیکیاں جڑیاں تسی کر دے رہے ہو کیڑا عمل انہاں کہ جی باقیاں نیکیاں تے اسی کر دے رہے ہیں عمل تے اسی کر دے رہے ہیں لیکن دو عمل اسا خصوصیت نال کیتے ہیں
دو عمل اساں بڑی توجہ نال کیتے ماشاءاللہ ملائکہ پوچھے وہ کیڑے عمل اے ذرا توجہ کرے بلاخص جڑے جوان بیٹھے دو عمل ایک پہلا عمل جڑا ساڈے اندر پایا ویندا وہ اے ہا جو بھاویں جتنی تنہائی ہویا جتنی خلوت ہویا سانو گناہ دا موقع ملے ہا بھاویں کوئی ویدا پیا ہویا یا نہ ویدا پیا ہویا اساں جویں بندیاں دے سامنے گناہ تو حیا کریں دے ہاس انجی اساں تنہائی دے اندر خدا تو حیا کریں دے آزادے میں چلو ویدا پیا تو ٹوک نہ لیندے یہ راتی 2 بجے پانیاں دیواری ہے تو چلو نال آلے تھی 3 بجے بند کرنے تو 3:30 بجے کر چھڑیے تو ادھے گھنٹے چکے ہو گئے وہ جڑے پران تے ٹور کے گیا نا جڑے پران نال پرواز کر کے گیا وہ اے نان ویدے بنال اللہ ویدہ پہ یا نہیں وہ اے ویدیان اور کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا خدا پہ ویدہ دنیا دے بندیاں دا لگ سکتا لیکن اللہ کو دا نہیں لگ سکتا پہلی خوبی یہ ہے جو اساں تنہائی دے اندر بھی خداوند متعال دا خوف رکھ دیا دوجی خوبی یہ ہے جو ساڈے کول جو کچھ ہوئے ہا اس تے گزارا کر لیندے اس اور خدا تے امید رکھ دے اس کوئی شے تھوڑ ونجیا تے کسے غیر دے دروازے تے نہ سنن اپنے اللہ دی طرف دیتے ہوئے رزق تے کانے آس صبر کر دے آس اس نوئی قبول کر دے آس فرمایا ای ہو وجہ اللہ نے انہا 2 نیکیاں دی وجہ تو آڈا اتنا مقام بلند کیتے جو رحمان نے تو انہوں پاری عطا کیتے رحمان نے تو انہوں حساب تو ہی بچائے پھلے سیرات تو ہی بچائے دوزخ تو ہی بچائے تے ڈریکٹ تو آڈا رستہ آکے جنت دے دروازے تے کھولے یعنی میرے عزیزوں اگر سنچان دے ہاں ساڑھا محشر دن حساب کتاب اچھا ہوئے تو بات اے 2 نیکیاں تیام فاطمیہ دا صدقہ سان کر لینی چاہیے ایک خدا دا حیات تنہائچ بھی کریے خلوت چی کریے لوگاں دے سامنے بھی کریے اور دوسرا جڑی شہر رحمان نے ساڑھے حصے چ لکھیے نا اس تو وعد واسطے خدا دے دشمن دے دروازے تے نہ چاہیے میرے عزیزو یہ میرا پیغام یہ توکل اللہ اگر جناب سیدہ دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو جناب سیدہ دی زندگی پڑھ کے ویکھ لو تے پاک سیدہ دی زندگی دی اندر بھی توکل نظر آتا خدا دے اتے اتنا یقین ہے کہ بعض دفعہ گھر جڑی آخری چیز ہے وہ بھی اٹھا کے رائے خدا دے چھوڑی جداں سائل نے آکے دستک دیتی کوئی شے مل سکتی ہے رسول خدا دے دروازے رسول خدا مسجد بیٹھے ہیں فرمایا میں نے اس رحمان دی قسم ہے میں اس حال اس کو کیتی ہے جو میرے پر کوئی شے موجود کوئی نہیں بس صحابہ نے فرمایا تو سائی دی خدمت کر سکتے ہو صحابہ نے بھی فرمایا جو ایسا اس حال اس کو کیتی ہے جو ساڑھے پر کوئی شے کوئی نہیں لیکن مایوس نہیں کیتا جڑا نبی دے دروازے تے جاوے وہ مایوس نہیں ہوتا فوراً صحابی حضرت سلیمان نے فرمایا سلیمان وانج انہوں میری زہرا دے دروازے تے لے چلے ایک دروازہ جیتے خود جناب رسول خدا نو بھی امید ہے کہ وہ تو کوئی بندہ خالی صلوات پر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وائن دروازے بطول تے حضرت سلیمان آئے جدہ دروازے بطول تے آئے آکے سائل ہے رسول خدا نے بھیجئے کسی کو کوئی شے نہیں فرمائے دروازے جناب زہرات لے جا جناب سیدہ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جس نے میرے باب مصطفیٰ نو نبی بنائے اس رحمان دی قسم ہے جس میرے شوہر علی نو مومنہ دا ولی بنائے میں زہرائی اس حال اچ صبح کیتی ہے جو میرے کول کوئی کھانا علی شے موجود کوئی نہیں حسنین بھی بھوکے سنتے پہ لیکن چاچا سلیمان جدہ نیکی دروازے تے آ جاوے تا اس نے واپس
نہیں پلٹائی دا دعا گئے تو صبر کر میں اہتمام و انتظام کر لواں روایت آتی ہے جناب سیدہ نے جس بستر دے اتے چمرے دے بستر دے اتے حسنین شریفین ستے بیان انہاں نو آپ خاک تے سمائے وہ بستر اللہ دی راہ تے حوالے کر چھوڑے اس نو آگ اس نو بیچ کے اپنے کھانے دا اہتمام کرے جدا وہ بستر چمڑا جدا آیا دکان تے جدا وہ خریدیا گیا اس دے نال کافی راشن حاصل ہو گیا جدا ایک بندے دے خوراک تو زیادہ ایک بندے دی ضرورت تو زیادہ جدا وہ لے کے ٹرے حضرت سلیمان دے ہتھاں تے آئی سوچیا جو میں سنایا جناب سیدہ بھی بھوکے ہیں حسنین شریفین بھی بھوکے ہیں کیوں نہ جا کے میں پہلے ادھے وچوں ادھا حصہ جناب زہرا نو دیواں تے ادھا اس سائل نو عطا کرا یہ سوچ کے جناب زہرا دا دروازہ بجایا اندرو آواز آئی کون میں سلیمان ڈھونڈ کے میں آئے ہو چاچا سلیمان اس واسطے آیا جڑا تسا بستر دیتا ہا اسا او ویچئے اے راشن زیادہ ہے اسا جان دیا کچھ تسا رکھ لو کچھ اس سائل نو دے چھوڑو جناب سیدہ نے فرمایا بندے خدا جڑی شے سارے خدا چ دے چھوڑن دیا او اسا واپس نہیں لے اس رحمان نے اس سائل نو میرے دروازے تے بھیج کے اس دی مشکل حل کی دیئے اور رحمان بہتر جاندہ ہے وہ میری مشکل ہی حل کر سکتا ہے اس کا نام ہے توکل اور کتنا ہی توکل ہا کربلا علیہ دے اندر کتنا ہی توکل ہا حسینی مجاہدہ دے اندر جدا ایک مقام تے ایک جوان نے اپنے بابے نو پریشانی دے عالم وچ ویکھیا تے پوچھیا بابا پریشان کیوں ہو آواز آئی میرا یوسف تو سونا بچڑا میں خواب ڈٹھے ملک الموت منادی ندا پیا دیندا ہا اے قافلہ موت والے پاسے ویندا پیا موت انہاں دے والے پاسے کتنا کمال کتنا توکل علی اللہ خدا دے کتنے قریب آنے لوگ حضرت علی اکبر جنہاں دی ظاہری عمر بعد 18 بعد 21 بعد اس تو زیادہ بھی لکھ دیں بہرحال اس جوان دے کتنی تربیت اور توکل خدا فوراً پوچھیا بابا کیا ایسا حق تے نہیں ہاں اللہ نے فرمایا میرا بیٹا بے شک ایسا حق دے ہاں وقت آواز دے کے فرمایا بابا میں اکبر نو کوئی پریشانی نہیں اگر ایسا حق دے ہاں وقت کوئی پرواہ نہیں موت ساڑھے دے آ پوے یا ایسا موت دے وجہ پر تلواراں ساڑھے تے آوے ہیں یا ایسا تلواراں تے وجہ پر خدا تے اتنا بھروسہ مختصر کراں میرے بزرگ سید بزرگوار آ گئے کتنا بھروسہ ہا بار بار ایک جملہ کربلا ارشاد فرمائیں دیں بابا میں موت والے پاس سے لگا ونجا رو کے فرمائیں دیں اکبر تلے ونجن دے دو نقصان ہیں پہلا نقصان ہے اکبر تلے ونجن دے بعد میرے نانے دی تصویر گم ہو ونجنی ہے اکبر میرا دوجا نقصان ہے تلے ونجن دے بعد یعقوب دی طرح میریاں اکھاں دا نور ٹور وجنے لیکن وقت فرمائن اکبر تینوں نہ ٹورا میرے نانے دا دین نہیں بچتا بابے دی ولایت نہیں بچتی میری ماں زہرا دا دربار نہیں بچتا وقت کتنی جرت آئی ہے جیسا پریشان ہو ویندے ہیں جنگ دا سن کے شام اور فلسطین اور لبنان اور ایران دے مجاہدان دا اور پارا چنار دی ظلمت دا سن کے پریشان ہو ویندے ہیں لیکن کتنے عظیم لوگن روایت آدھی ہے سید علی خامنائی دے جملے فرمائنن ہر کینو زبان نہ لاکھا نہ لگوان جے پر جدا 18 سال دے جوان پوچھے نہ بابا موت علی پاسے لگا ونجا منہ کچھ نہیں بولے رمال دا اشارہ کر کیا دن اللہ دے حوالے ازادارو اکبر میدان چاہے صاحب مقتل لحوف دے جملے بڑے سخت حملے کیتن اگرچہ پیاسا ہا جوان ہا 3 دن دا پیاسا اکبر پہلا حملہ 120 یزیدی فنار دوجا حملہ 80 لعیب فنار جدہ کل اکبر 200 مارا ہے نا عمر ابن سعد حیران ہو گیا دے ویدے نو پہ علی دا پترے علی دا خون علی دا ہمنا میں ایک اللہ نہیں لاندہ قانون جنگ ختم کرو سارے رال کے حملہ کرو
اس علاقے دے شریفوں جدا کہیں سارے رال کے حملہ کرو وقت کدائیوں تیر آئے کدائیوں تلوار آئی ہے اکبر بچے داری آئے حملے کرے داری آئے اللہ لعنت کرے ایک ملون تھے جدا اکبر دی جنگ ڈٹھی ہے اکبر دے قریب آئے آدھائی جوان تو جنگ ودا کریں دیں پچھے ویت خیمیانو آگ لگ گئی ہے غیرت عاشقی دا تقاضا اکبر پیچھے مڑائے اس علاقے دے شریفو اللہ لعنت کرے حسین بن نمیر تے اس دعا ہتھانال برچھی ماریے حسین دا یوسف زین تے نہیں سملا زمین دے پاسے آئے آدھے بابا وہ میں ڈاکری سلام اکبر لتھاوے